اچھا ہم دیکھ رہے تھے، ہم کہتے ہیں سینٹرلائزیشن اور ڈی سینٹرلائزیشن کی بات کرتے ہیں. ڈی سینٹرلائزیشن کیا ہے؟ ڈی سینٹرلائزیشن میں جو ڈسیزن میکنگ ہے یا امپلائی انوالومنٹ ہے وہ ہوتی ہے. آپ لوگوں کو انوالو کر کے کمبائن ہو کر ڈیسیجنس وغیرہ لے رہے ہوتے ہو، لوگوں سے پوچھ رہے ہوتے ہو. اس طرح کی آرگنائزیشن کے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں، آرگنائزیشن از ڈی سینٹرلائز. ٹھیک. اچھا پھر ہم اس کی جو باقی ڈیٹیل ہے میں آپ کو سلائڈ وغیرہ کے تھرو ابھی آگے ایکسپلین کر دیتی ہوں. اچھا لاسٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کچھ آپ کے پاس فارملائزیشن کا ورڈ یوز کرتے ہیں. فارمل کیا ہے آپ کے پاس؟ فارمل کا ورڈ ہم اکثر یوز کر دیتے ہیں کوئی چیز اسٹرکٹلی. آپ کہتے ہیں the thing آرگنائزیشن از ہائیلی فارملائزڈ. ہائیلی فارملائز کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کے پاس کوئی بھی جو بھی آرگنائزیشن ہے اس کے پراپر رولز اینڈ ریگولیشن ہے، اسٹینڈرڈ ہیں جو کہ آپ کو میٹ کرنے ہوتے ہیں، کچھ ایس او پیز ہیں جو فالو کرنا پڑتا ہے. اٹ مینس آرگنائزیشن از اے فارمل آرگنائزیشن. ٹھیک. فارملائزیشن کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ It refers to the degree to which the job within the organization are standardized. کچھ اسٹینڈرڈس ہیں یا آپ کے پاس کہ ایسا کوئی ایس او پیز یا کوئی اسٹینڈرڈس وغیرہ نہیں ہیں، یا آپ چیک کر رہے ہوتے ہو. اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے اس آرگنائزیشن کے اسٹرکچر کا. If the job is highly formalized, the incumbent has a minimal amount of discretion over what to do and when and how to do it. میں آپ کو پراپر ایک مینول پرووائڈ کر لیتی ہوں. آپ نے جس جاب نے یہاں اے سے شروع کرنا ہے زی تک ایسے ایز اٹ از کام کرنا ہے، اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرنا. دیٹ از اے فارملائزڈ آرگنائزیشن. لیٹ سپوز ہم جیسے آرمی کی ایگزامپل لے لیتے ہیں، تو آرمی ہمارے پاس پراپرلی فارمل آرگنائزیشن میں آتی ہے. ہر چیز سیٹل ڈاؤن ہوئی ہوتی ہے، اس میں ہر چیز ریٹرن ایس او پیز کے اکارڈنگ ہوتی ہے. ٹھیک. تو دیٹ از اے ہائیلی فارملائز. پراپر ڈیٹیز دی ہوتی ہیں پراپرلی. جیسے یہاں پہ انہوں نے آپ کو ایک تھوڑا سا ایکسپلین کیا ہے. Employees can be expected always to handle the same input in exactly the same way. جیسا آپ کو کہا ہے ویسے ہی شو کرو رزلٹ. Resulting in a consistent and uniform output. Same uniform output ہونا چاہیے، similar output ہونا چاہیے ہمیشہ. اچھا جو پراپر جیڈیز دی جاتی ہیں، پراپر رولز ہوتے ہیں آرگنائزیشن میں، پراپر پروسیجرز ہوتے ہیں کیسے کام کرنا ہے. اس طرح کی آرگنائزیشن کو بولتے ہیں دیز آر ہائیلی فارملائزڈ. اور ان کا آپ ریورس دیکھ لو، دوسری طرف دیکھ لو، تو آپ کہتے ہو دا لو فارملائزیشن اتنی انفارمل ہے یا لو فارملائزیشن ہے. کیا ہوتا ہے؟ جاب بیہیویئر آر ریلیٹیولی ان پروگرام. کس طرح سے کام کرنا ہے اتنا کوئی بتایا نہیں گیا ہوتا. آپ کے پاس فریڈم ہوتی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کام کو تھوڑا سا چینج کر کے کر سکتے ہو. آپ کے پاس یہاں پہ employees are standards to not only eliminate the possibility of employee engage in alternative behavior but it even remove the need to considerate the alternatives. اب اپنی مرضی سے کام کرتے رہتے جو ڈیمانڈ ایسے کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہی نہیں آرگنائزیشن کی. اچھا پھر ہم تھوڑا سا فارملائزیشن اور لو فارملائزیشن والی آرگنائزیشنس کے بارے میں پڑھ رہے تھے. تھوڑا سا ہم یہاں پہ اب آگے ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں اس کو سلائڈس کے تھرو بھی، پھر ہم اگلا ٹاپک شروع کریں گے. اچھا اوور آل اگر ہم دیکھیں، ہم ریوائز کر لیتے ہیں. ہم نے آج تھوڑا سا پڑھا کس کے بارے میں؟ ہم نے آرگنائزیشن اسٹرکچر کے بارے میں پڑھا. ہم نے کہا کہ آرگنائزیشن اسٹرکچر کیا ہے، کہ آپ نے اپنے جاب ٹاسک کو کس طرح فارملی ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، کس طرح ان کی گروپنگ کی ہوئی ہے اور کیسے وہ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ کو آرگنائزیشن کا اسٹرکچر بتاتا ہے. پھر ہم نے کہا کہ بیسیکلی 6 ایلیمنٹس ہیں آپ کے آرگنائزیشن اسٹرکچر میں، اس کو ہم نے 1 by 1 ڈیٹیل میں پڑھا. ہم نے کہا سب سے پہلے آپ کے پاس ورک اسپیشلائزیشن آ جاتی ہے. یہاں پہ تھوڑی سی آپ کے پاس یہ سلائڈس میں نے یوز کرنے لگی ہوں، اب دیکھ لینا. ایک دفعہ ریویژن میں یوز کر رہی ہوں تو بہت زیادہ ایکسپلین نہیں کروں گی، بٹ اس کو ایک دفعہ دیکھنا آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گی. نمبر 1 ہم نے کہا ورک اسپیشلائزیشن. آپ لوگوں کو ان کے کام کے مطابق کام لائک ان کی جو بھی اسپیشلائزیشن ہے اس کے مطابق ان کو جاب اسائن کرتے ہو. لیٹ سپوز یہاں پہ انہوں نے جیسے کچھ کیا ہوا ہے، فریمنگ، سائڈنگ، پینٹنگ، انسپیکشن، ڈفرنٹ پکچر کے تھرو شو کیا ہوا ہے. اسی طرح انہوں نے کہا ہے اس کے لیے ہمیں کوٹ ہم یوز کرتے ہیں، دیٹ از ڈویژن آف لیبر. اچھا پھر اس کے بعد ہم نے دوسرا پڑھا. ہم نے کہا ہم ورک اسٹرکچر میں ڈپارٹمنٹلائزیشن کی بیسس پہ بھی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس بنے ہوتے ہیں آرگنائزیشن میں. ڈفرینٹ جو آپ کے پاس آرگنائزیشن کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو آپ گروپ کر دیتے ہو ایک چیز میں اور آپ اس کو ڈپارٹمنٹ کا نام دے دیتے ہو. پھر انہوں نے کہا جب ہم ڈپارٹمنٹ بنا رہے ہوتے ہیں ہم ڈفرینٹ بیسس پہ بناتے ہیں. اٹ کین بی آن دا بیسس آف فنکشن، پروڈکٹ اور سروس، پروسیس، کسٹمر، اور کین بی جیوگرافیکل. پھر ہم نے کہا نمبر 1 جو ہمارے پاس تھا فنکشنل جو ڈپارٹمنٹلائزیشن آن دا بیسس آف فنکشن تھی. جیسے یہاں پہ میں نے کہا پلانٹ مینیجر ہے، اس کے انڈر ایک انجینئرنگ کا مینیجر ہے، اکاؤنٹنگ کا ہے، مینوفیکچرنگ کا مینیجر ہے، HR کا، پرچیز کا. تو ہم نے ڈفرینٹ فنکشنز کے اکارڈنگلی ان کی ڈپارٹمنٹلائزیشن کر دی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد
پھر آپ نے کہا جیوگرافیکلی ڈپارٹمنٹلائزیشن کر لیا، آپ نے کچھ سیلس کے سے آپ وائس پریزیڈنٹ ہے سیلس کے میں بھی، تو آپ نے ویسٹ ریجن کا الگ کر دیا، ساؤتھ کا، مڈ ویسٹرن کا، ایسٹرن کا، اس طرح آپ نے ان کی ڈویژن کر دی. تو مینس آپ نے ڈپارٹمنٹلائزیشن کی آن دا بیسس آف ایریا. پھر کہہ رہے ہیں پروڈکٹ ڈپارٹمنٹلائزیشن آ جاتی ہے، اپنے پروڈکٹ کے اکارڈنگلی، جیسے یہاں پہ کوئی ٹرانزٹ سیکٹر کو دیکھ رہا ہے، کوئی وہیکل سیکٹرس کو دیکھ رہا ہے، پروڈکٹ ریل پروڈکٹ سیکٹرس کو دیکھ رہا ہے، تو اس کے اکارڈنگلی آپ ڈفرینٹ ان کی ڈویژن کر دیتے ہو. ٹھیک، جو میں نے ایگزامپل دی تھی وہ زیادہ سمپل تھی، بٹ یو کین ایڈ دس اور دیٹ. اچھا، پھر وہ کہہ رہے ہیں پروسیس کے اکارڈنگلی، جیسے میں نے پہلے بھی بات کی تھی، ڈفرینٹ یہاں پہ ہم نے پلاننگ ولنگ ڈپارٹمنٹ پہ اسمبل کرنا ہے، اس کو پھر آگے بھیجنا ہے، پھر فنیشنگ کرنی پروڈکٹ کی، پھر اس کو انسپیکٹ کرنا، پھر اس کو مارکیٹ میں بھیجنا. ایک پروسیس چل رہا ہے لائن میں. جو میں نے نادرا کی ایگزامپل دی تھی وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہو، جو لائسنس کی ایگزامپل دی تھی وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہو. پھر آپ کے پاس کسٹمر کے اکارڈنگلی کہ آپ کے کسٹمر کون سے ہیں، کوئی ریٹیل کسٹمرز ہیں، ہول سیل والے ہیں، یا گورنمنٹ اکاؤنٹس ہیں. یہاں پر نے یہ ایگزامپل دی ہوئی ہے. ہم نے جیسے ہم نے مائکروسافٹ کی لی تھی کہ آپ کے اسمال بزنسز ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے ٹارگیٹ، یا آپ کے ایگزیکٹو لیول کے لوگ کسٹمر ہیں، ان کے اکارڈنگلی آپ ٹاپ اپ کر دیتے ہو. ٹھیک ہے. اچھا، پھر آپ کے پاس ہم نے پڑھا اسپین آف کنٹرول کی بات کی ہم نے. ہاں جی، ایک سب آپ کے ایک مینیجر ہے وہ افیکٹولی ایفیشینٹلی کتنے لوگوں کو مینیج کر سکتا ہے، اس کے لیے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں اسپین آف کنٹرول. پھر انہوں نے کہا جی، تو انہوں نے بتایا دو طرح کے ہوتے ہیں، نیرو کے کچھ نقصان ہیں اور وائڈر کے کچھ فائدے ہیں، جو آپ نے یہاں پہ ایکسپلین کر دیا. اچھا، پھر ان کا سینٹرل ہم نے بات کی کہ آرگنائزیشن میں اسٹرکچر میں کچھ سینٹرلائزڈ ہوتے ہیں، کچھ ڈی سینٹرلائز ہوتے ہیں. سینٹرلائز میں کیا ہے کہ یہ ایک مین باس ہے اور یہ سارے لوگوں نے وہی فالو کرنا ہے جو اس نے کہہ دیا. ڈی سینٹرلائز میں کیا ہے، ایسا کوئی ایک سینٹرل باس نہیں ہے، ایوری ون از ایکول، ہر کوئی ڈیسیجن میکنگ میں اپنے آئیڈیاز دے سکتا ہے، ہر کوئی بیچ میں جو ہے وہ فیڈ بیک پرووائڈ کر سکتا ہے، بیچ میں ڈیسیجنس لے سکتا ہے ایز اے ہول، ایز اے ٹیم. جیسے ہم نے پڑھا تھا اس طرح کی سینس میں آپ کہہ سکتے ہو. یہاں پہ کوئی سینٹرل باڈی نہیں ہے جو ڈیسیجنس لے رہے ہیں، یہاں پہ سینٹرلائزیشن میں ایک سینٹرل باڈی ہے جو ڈیسیجنس لے رہی ہوتی ہے. اچھا، یہ تھوڑا سا میں کہتی ہوں، میں یہاں پہ ایکسپلین کر لیتی ہوں. جب سینٹرلائز کرتے ہو تو وہاں پہ فائدہ یہ ہے کہ آپ کے پاس انوائرمنٹ تھوڑا سا اسٹیبل ہوتا ہے. ٹھیک، لیکن ڈی سینٹرلائز میں یا ڈی سینٹرلائزیشن جہاں پہ زیادہ ہو وہاں پہ تھوڑا کمپلیکس ہوتا ہے. ہر بندہ اپنی آئیڈیاز دے رہا ہے، ہر بندہ اپنے ہی لائک منمانی کر رہا ہے یا اپنی طرف سے اس کو چینج کرنا چاہ رہا ہے، تو تھوڑا سا یہاں پہ تھوڑا کمپلیکس بھی ہو جاتا ہے کبھی نہ کبھی. اچھا، سینٹرلائزیشن میں کیا ہے، لو لیول مینیجر آر ناٹ ایز کیپیبل آف ایکسپیرینس اینڈ میکنگ ڈیسیجن ایز ایپر. یہاں پہ سینٹرلائزیشن جہاں پہ سینٹرلائزیشن ہو وہاں پہ یہ ہے کہ آپ کے جو لو لیول مینیجرس ہوتے ہیں اس طرح کے آرگنائزیشن میں وہ اتنے کیپیبل نہیں ہوتے کہ وہ ہر طرح کے ڈیسیجن میکنگ میں ہیلپ آؤٹ کر سکیں. لیکن ڈی سینٹرلائز میں لو لیول مینیجرس جو ہیں وہ بھی ایکسپیرینس ہوتے ہیں، کیپیبل ہوتے ہیں، آپ کی پراپر ٹیم ہوتی ہے. اس وجہ سے آپ کی آرگنائزیشن جو ہے وہ ڈی سینٹرلائز ہوتی ہے. اگر پراپر ٹیم اپ نہیں کرو گے تو آپ سینٹرلائز کی طرف جانا پسند کرتے ہو. لو لیول مینیجرز وانٹ اے وائس ان ڈیسیجن. ڈی سینٹرلائز میں ہر کوئی بولنا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن سینٹرلائز میں کسی کی کوئی بھی ڈو ناٹ وانٹ ٹو ہیو اے سے ان ڈیسیجن. یہ کوئی بھی ڈیسیجن میکنگ میں جو آرڈر آ گیا یو ہیو ٹو فالو دیٹ، یہاں پہ آپ بول سکتے ہیں. اچھا، پھر تھوڑا سا ہم نے وہی اسی طرح ہم نے چیزیں ایکسپلین کی ہوئی ہیں. کمپنی ان لارج جیوگرافیکلی ڈسپرس میں بھی کوئی لوگوں نے چھوٹا سا بزنس اسٹارٹ کیا کمبائن ہو کے اور وہ اس میں مل جل کے کام کر رہے ہیں، تو ڈی سینٹرلائز ہے. یہاں پہ جو بڑی بڑی آرگنائزیشن ہے جہاں پہ اچھا ڈی سینٹرلائز جو آپ کا اسٹرکچر ہے وہ جو آپ کی اسمالر کائنڈ آف آرگنائزیشن ہے جہاں تھوڑے سے لوگ ہیں وہاں پہ زیادہ اچھا چل جاتا ہے، ان کو مینیج کرنا آسان ہے، ان کے لائک ان کی جو بھی فیڈ بیک لینا، ان سے ان کے اوپینین لینا وہ ایزی ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ کی بہت بڑی آرگنائزیشن جیسے میں نے آرمی کی ایگزامپل دی یا آپ کے بڑے جو ادارے ہیں جہاں پہ ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں، اب وہاں پہ اگر آپ ڈی سینٹرلائز کر لو کہ کوئی آرڈر رول اینڈ آرڈر نہیں ہے، کوئی سینٹرل باس نہیں ہے آپ کے پاس، تو وہاں پہ بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. کوئی بھی لوگ کام نہیں کریں گے، اپنی مرضی کے کام کرتے رہیں گے. تو لارجر آرگنائزیشن کے لیے سینٹرلائز سسٹم از بیٹر. لیکن جو اسمال بزنسز ہیں جہاں پہ آپ کو لوگوں کی مشوروں کی ضرورت پڑتی ہے، جہاں پہ آپ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں ایز اے ٹیم، وہاں پہ ڈی سینٹرلائز از گڈ. اچھا، وہی انہوں نے کہا جی انوالومنٹ ہوتی ہے، فلیکسیبل ہوتے ہیں، آپ بول سکتے ہو تھوڑا سا ڈیسیجنس میں. اچھا، اچھا پھر ہاں یہ ایک ہمارا مس ہو گیا، چین آف کمانڈ، کس نے کس کو رپورٹ کرنا ہے. ٹو ہوم آئی ایم رسپانسبل، ٹو ہوم آئی گو فار ود مائی پرابلم. مجھے کوئی مسئلہ ہو تو میں نے کس کے پاس جانا ہے، کون ہے میرا باس، کون ہے جس کو میں نے رپورٹ کرنا ہے، اپنا کام کر کے دکھانا ہے. اس کو بولتے ہیں آپ چین آف کمانڈ. آپ کے پاس دو ٹرمز ہم نے اس میں بھی پڑھ لی تھی. ہم نے کہا تھا کوئی اتھارٹی ہوتی ہے اور دوسرا ہم نے کہا تھا ایک سنگل ون سپیریئر، ایک باس جس نے آپ کو رپورٹ کرنا ہے. مینس دیٹ
there is a unity of command. دوسری طرف پھر ہم نے کہا کہ فارملائزیشن جہاں پراپرلی ریٹرن ایس او پیز ہیں رولس اینڈ ریگولیشن ہیں یو ہیو ٹو فالو دیٹ. اس طرح کی آرگنائزیشن کو بولتے دے آر ویری مچ ہائیلی فارملائزڈ. دوسری طرف وہ آرگنائزیشن جس میں ان پروگرام بیہیویئر ہیں, فریڈم ہے, کوئی اسٹینڈرڈ اتنے آپ نے سیٹ نہیں کیے ہوئے, ایک آپشن نہیں ہے تو آپ دوسرے آلٹرنیٹیو کی طرح چلے جاؤ گے, کنسیڈر یو آلٹرنیٹیو, اس طرح کی آرگنائزیشن ہے تو آپ کہو گے دیر از لو فارملائزڈ. دوسری طرف پراپر رولس ہیں, پروسیجرز بتائے ہوئے ہیں, ڈیوٹیز دی گئی ہیں, کیا آؤٹ پٹ چاہیے, کس طریقے سے چاہیے, اے ٹو سی کیا اسٹیپس فالو کرنے ہیں, تو اٹ مینس آرگنائزیشن از ہائیلی فارملائزڈ, رائٹ.